ہاں، اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرما دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلم بنا کر ساتھ کیے تھے، وہ حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر نزول فرما ہوئے، یعنی یہ مدینہ کے آدمی ہیں، سردار ہیں مدینہ کے قبیلے کے، ان کا نام ہے اسعد بن زرارہ، تو ابو امامہ ان کی کنیت ہے، ان کے گھر میں یہ ٹھہرے۔ پھر وہ دونوں یعنی اسعد بن زرارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے آئے تھے نا وہاں سے، تو یہ دونوں مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار، اوس قبیلہ جو تھا اس کے سردار سعد بن معاذ اپنے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو۔ اب یہ دیکھیں، آپ تو بات کو سمجھیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ سے آئے ہیں مدینہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معلم بنایا تاکہ مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہوں ان کو یہ اسلام سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آ کر ٹھہرے ہیں اسعد بن زرارہ کے گھر میں۔ اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر، اسعد بن زرارہ جو ہیں وہ بیعت کر کے آئے رہے ہیں، وہ مدینہ کے بندے، لیکن انہوں نے بیعت کی ہے اور مسلمان ہوئے۔ اب یہ دونوں مل کے تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب تبلیغ کرنے کے لیے ایک دن یہ باغ میں بیٹھے تھے کہ کیا ہوا کہ جو قبیلہ اوس ہے ان کے سردار ہیں سعد بن معاذ۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے نا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کا نام آپ کو بار بار ملے گا۔ تو ان کے چچا زاد بھائی ہیں اسید بن حضیر۔ اب یہ نا نام ملتے جلتے ہیں، ایک اسعد ہے، ایک سعد ہے اور ایک اسید ہے، ٹھیک ہے۔ اسعد جو ہیں وہ الف سین عین دال اسعد، اسعد جو ہیں وہ مصعب بن عمیر کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، اور سعد بن معاذ اور ان کے چچا کے بیٹے اسید بن حضیر یہ دونوں اوس کے سردار ہیں، اور انہوں نے سعد نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا ہے کہ جاؤ وہ جو دونوں بیٹھے ہیں نا باغ میں جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں انہیں ڈانٹو اور یہاں سے نکال دو۔ حضرت اسید نے اپنا حربہ لیا، یعنی جو ان کا ہتھیار تھا وہ لیا اور ان دونوں کے پاس آئے۔ تو اسعد چونکہ مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ تو پہچانتے ہیں نا کہ کون بندہ کیا ہے۔ انہوں نے اسعد نے جب ان کو دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں تم اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ اب حضرت اسید آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر بولے، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب آگے سے کہنے لگے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیوں نہ آپ بیٹھ جائیں اور ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو مان لیں، اور اگر ناپسند آئے تو جو بات آپ کو ناپسند ہو ہم اس سے رک جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، انصاف کی بات ہے، اور وہ اپنا حربہ جو تھا، وہ حربہ ایک ایسا ہتھیار ہوتا تھا جیسے ایک تلوار ہوتی ہے نا اور ایک نیزہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک ہتھیار تھا جس کے ساتھ آگے لوہا لگا ہوتا ہے اور پیچھے لکڑی لگی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نا اپنا وہ زمین میں گاڑ لیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو حضرت اسید کو یہ دین بڑا اچھا لگا، قرآن کی تلاوت بڑی اچھی لگی، انہوں نے اس کو پسند کر لیا اور اسے قبول کر لیا اور گواہی دی کہ یہ آپ حق بات کر رہے ہیں۔ اب بھیجا تھا ان کو حضرت سعد بن معاذ نے، اب جانا تھا، وہ تو ان کو ڈانٹنے آئے تھے تو خود ہی اسلام قبول کر لیا۔ اب جب وہ حضرت سعد کے پاس واپس گئے ہیں تو حضرت سعد نے ان کو پہچان لیا اور دیکھ لیا کہ یہ تو ان کا چہرہ جو ہے نا تبدیل ہوا ہے۔ اب انہوں نے جا کر انہیں کہا کہ مجھے تو ان کی باتوں میں کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں انہوں نے منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ البتہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ جو ہیں وہ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں۔ یہ اسعد جو حضرت مصعب کے ساتھ بیٹھے تھے نا، یہ بھی ان کے خالہ زاد بھائی تھے، تو اس وجہ سے ان کو بتا دیا انہوں نے کہ یہ اپنے بھائی کے بچاؤ کے لیے آگے جائیں گے، بات سنیں گے، کیونکہ وہ ان کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس پر حضرت سعد کو غصہ آ گیا اور وہ ان دونوں کے پاس پہنچے، وہاں پر ان کی بات سننے کے لیے پہنچے، تو ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا
کہ آپ بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو قبول کر لیں، ورنہ جو آپ ناپسند کرتے ہیں ہم اس بات سے رک جائیں گے۔ تو چنانچہ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی۔ حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم میں واپس آئے اور کہا، اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ تو یہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کے مسلمان ہونے سے پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ صرف ایک آدمی بچہ تھا، وہ اس کا نام اسیرم تھا، وہ اس جنگ احد تک وہ اسلام سے رکا رہا۔ احد کے دن وہ اسلام لایا، اور جب اگلا موسم آیا حج کا تو حضرت اس سے پہلے ہی حضرت مصعب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ اس طرح کی بشارتیں، خوشخبریاں لے کر کے اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ لے کر آپ مکہ واپس تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد جب 13 نبوی آیا ہے، 13 نبوی میں کا جو موسم حج کا آیا تو یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے ہوئے نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی مدینہ کے مسلمانوں نے طے کیا کہ یہاں پر اتنی مشکلات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو اب ہم آپ کو اس حالت میں نہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے چھپ چھپا کر رابطہ کیا، اور جو ایام تشریق ہوتے ہیں نا، جن میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں حج کے بعد کے 3 دن جو ہوتے ہیں مینا کے میدان میں گزارے جاتے ہیں، تو ایام تشریق ان کو کہتے ہیں۔ تو ان کی جو درمیانی رات تھی نا، 3 راتوں میں سے جو درمیانی رات تھی نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اس رات میں ہم جو شیطان ہے، چھوٹا جو شیطان ہے اس کے پاس گھاٹی میں، یعنی چھوٹا شیطان ہے مینا کے میدان میں، اسے جمرہ عقبہ، یعنی جو کنکریاں ماری جاتی ہیں نا جہاں پر، وہاں پر، تو وہاں اس کے پاس گھاٹی میں ہم اکٹھے ہوں گے اور خفیہ ملاقات کریں گے۔ پھر جب یہ دن آیا تو یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے، کیونکہ مشرکین بھی ان کے ساتھ تھے نا، اس وجہ سے یہ پہلے تو سو گئے۔ جب ان کی لوگوں نے دیکھا کہ یہ سو گئے ہیں اور رات کا ایک حصہ گزر گیا، تو یہ چپکے چپکے ایک ایک 2 2 آدمی نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے، عقبہ کے میدان میں، عقبہ کی گھاٹی کے پاس جمع ہوئے۔ تو یہ کل 73 آدمی تھے، 73 آدمی تھے۔ 62 جو تھے وہ خزرج قبیلے کے تھے اور 11 اوس قبیلے کے تھے۔ ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، ان کا نام، ایک کا نام ہے نصیبہ بنت کعب اور ایک کا نام ہے اسما بنت عمر۔ نصیبہ بنت کعب جو ہیں یہ ام عمارہ کے نام سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، یہ 73 آدمی تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ حالانکہ ابھی تک آپ کے چچا مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جب میرے بھتیجے سے کوئی معاملہ کرے تو میں موجود ہوں، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ لوگ واقعی سچے ہیں اپنی بات میں۔ تو سب سے پہلے حضرت عباس ہی نے بات کی آ کر، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور ان کے ساتھ جو وعدے کر رہے ہو ان کو پورا کر لو گے، تو اور ان کو ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو جو تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ ابھی سے ان کو چھوڑ دو، ہم ان کی حفاظت کر لیں گے۔ اس کے جواب میں اہل یثرب کے ترجمان تھے حضرت براء بن معرور، انہوں نے کہا، ہم صدق و وفا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان آپ کو پسند ہو وہ ہم سے لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ 6 باتیں تھیں جو کہ یہ پیش کیں آپ نے فرمایا کہ
تم تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو گے۔ تو اہل یثرب نے کہا کہ ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کے بارے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہ پکڑے گی۔ نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ چھٹی بات یہ کہ حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم اللہ کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، یہی ہماری ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں ابو الہیثم نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان ہیں، اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا… تو ابو الہیثم نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں، جن لوگوں سے ہمارے پہلے کے عہد و پیمان چل رہے ہیں وہ ہم عہد و پیمان توڑیں، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کریں گے اور آپ کو فتح دیں گے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم کے پاس چلے جائیں گے مکہ، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ ٹھیک اسی فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے مالوں کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود ہم عہد نبھا لیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر عین اسی وقت آپ کا ہاتھ حضرت اسعد بن زرارہ نے پکڑ لیا۔ یہ حضرت اسعد بن زرارہ کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت مصعب کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو وہی ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اہل یثرب، ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے یعنی اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لیں، اور آپ کا اجر اللہ پر ہے، اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابھی سے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ پھیلایا تو اور لوگ بیعت کے لیے لپکے، تو لوگوں نے کہا، حضرت اسد نے ہاتھ پکڑ لیا تھا نا، تو لوگوں نے کہا کہ اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، واللہ ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور ایک جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت اسعد بن زرارہ تھے، ایک قول یہ ہے کہ ابو الہیثم تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت برا بن معرور تھے، اور دو جو عورتیں تھیں ان کی بیعت زبان سے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ اب جب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں، یعنی 12 ایسے لوگ پیش کریں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کے معاملات جو ہیں ان کے سپرد کریں، تو اسے نقیب کہتے تھے۔ تو لوگوں نے، وہ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، تو لوگوں نے 12 نقیب پیش کیے، ان میں سے 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے۔ ان میں کچھ نام تو وہی ہیں جن کا ذکر ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ ایک ہیں سعد بن عبادہ ہیں، ایک اسید ہیں، اسید بن حضیر، اور ایک عبادہ بن صامت ہیں، برا بن معرور جنہوں نے بھی بیعت بھی کی وہ بھی، سعد بن ربیع ہیں، اسعد بن زرارہ جن کا ذکر ابھی ہم نے 3-4 دفعہ پڑھ لیا وہ ہیں، تو عبداللہ بن عمر ہیں، یہ اس طریقے سے ابو الہیثم ہیں۔ یہ ان 12 نقیب تھے جو اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار تھے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حواری جو تھے وہ کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ تو یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے کہا کہ خیمے والو، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو ان کے ڈیرے کے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ رات کو یہ لوگ کہاں گئے تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ ہمارے درمیان ہی رات کو بھی سوئے تھے اور صبح بھی یہیں سے اٹھے ہیں۔ تو قریش کو جو یہاں جو شیطان نے پکار لگائی تھی، تو قریش والوں نے کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے یثرب کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، تو وہ احتجاج کرنے کے لیے یثرب کے خیموں کی طرف چلے گئے، مگر وہاں کے مشرکین نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، تو کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہی رات کو سوئے ہیں اور صبح ہمارے ساتھ ہی اٹھے ہیں، جبکہ یہ جو مسلمان تھے یہ خاموشی سے بیٹھے رہے اور کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات کو سچ مان لیا اور واپس چلے گئے۔ لیکن جب بعد میں قریش کو پتہ چلا کہ یہ خبر سچی تھی تو انہوں نے تیزی کے ساتھ ان کا یثرب والوں کا پیچھا کیا، لیکن یثرب والے جو تھے اپنے سواریوں کے ساتھ آگے جا چکے تھے۔ اب انہوں نے جب پیچھا کیا تو 2 لوگ انہوں نے پکڑ لیے، سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر۔ تو منذر بن عمر نے تو انہیں بے بس کر دیا، یعنی مقابلہ کیا اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑے گئے تو یہ لوگ انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے آئے، لیکن وہاں پر مطعم بن عدی نے اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ یہ دونوں کو مدینہ والے جو تھے پناہ دیتے تھے ان کے قافلوں کو، اس وجہ سے انہوں نے ان کو سعد بن عبادہ کو چھڑوا دیا۔ ادھر انصار جو تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ قریش والے ہمارا آدمی پکڑ کے لے گئے ہیں تو ہم واپس جائیں اور ان پر دھاوا بول دیں مکہ والوں پر، مگر اتنے میں حضرت سعد کو چونکہ مطعم بن عدی نے چھڑوا دیا تھا تو وہ آ رہے تھے واپس، تو ان کو حضرت سعد آتے دکھائی دیے، تو لہٰذا یہ تمام لوگ خیریت کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے بیعت عقبہ، جس سے کہ ہجرت سے پہلے کہ وہاں مدینہ میں مسلمانوں کی ایک کہتے ہیں جماعت تیار ہو گئی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھی اور آپ کی حفاظت کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی پھر ہجرت شروع ہوئی۔